عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ سبق نظم و ضبط کے صفحہ نمبر 20 کی آخری 2 پیراگراف کی ہماری پڑھائی رہ گئی تھی۔ پہلے ہم آخری 2 پیراگراف کی پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 20 کی آخری 2 پیراگراف دیکھیے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ مجھے امید ہے بچوں کہ اس سبق کی مکمل پڑھائی کے بعد آپ کو نظم و ضبط کے فائدے، نقصانات اور ہماری زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ بچوں اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر آئیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں کچھ سوالات دیے ہیں جن کے ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ وہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے نوٹس پہ لکھ دیے ہیں۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ دائیں ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم و ضبط کن 2 الفاظ کا مجموعہ ہے؟ نظم و ضبط 2 لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ، یعنی اپنے ہر کام میں قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ سوال نمبر 2، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ نظم و ضبط کی پابندی کرنے والوں کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، یعنی ہر وہ بندہ جو نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی سکون اور آرام سے گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ اسکول جاتے ہوئے جس دن بھی صبح لیٹ اٹھیں گے، آپ کو افراتفری مچی رہے گی، نہ آپ ٹھیک طرح سے ناشتہ کر سکیں گے، نہ آپ اچھی طرح سے تیار ہو سکیں گے، اور آپ کی ظاہر ہے گاڑی کا ٹائم فکس ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے گی اور بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں ہمیشہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے والوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور وہ انتشار کا شکار رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال بتا دی ہے۔ سوال نمبر 4، قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قطار کا بچوں مطلب ہوتا ہے لائن بنانا، تو قطار بنانے سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری سے مراد ہے قانون کا احترام کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ سوال نمبر 6، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ بچوں شب و روز کا مطلب ہوتا ہے رات اور دن، شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور روز کا مطلب ہوتا ہے دن۔ اس کا جواب ہے کہ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کارفرمائی ہوگی وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے کام کرے گا۔ اس کے جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی پابندی کی وجہ سے اسے امتحان میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 7،
ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں نماز پنجگانہ کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز، نماز پنجگانہ کی بر وقت ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ بر وقت کا بچوں مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کرنے کا جو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اس پر اس کام کو کرنا بر وقت کہلاتا ہے۔ ہر سال مقررہ ماہ میں ایک ہی وقت پر سحر و افطار ہمیں نظم و ضبط کا پابند بناتے ہیں۔ اب بچوں آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 20 کے سوال نمبر 2 کو دیکھیے۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ انہوں نے ہمیں دیے ہیں کچھ کثیر انتخابی سوالات دیے ہیں، ان میں سے ہم نے ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا یا عربی کا؟ تو نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے، پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں یا دل؟ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہے کہ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے، چرند، پرند یا درندے؟ کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی۔ تو بس میں سوار ہوتے وقت قطار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد، نظم و ضبط، ایمان۔ نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط یا ایمان، اتحاد، نظم و ضبط؟ تو اس کا درست جواب ہے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ بچوں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 کے سوال نمبر 4 کو دیکھیے۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیے۔ تو میں نے آپ کو پچھلی مشق میں بھی بتایا تھا کہ ہر ایک چیز کو ہم یہ واحد کہتے ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے واحد جانتے ہیں۔ مفردات جمع ہے واحد کی، مفردات جمع ہے مفاد کی، خواہشات جمع ہے خواہش کی، قاعدہ لفظ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قاعدے، سبق لفظ واحد ہے اور اس کی جمع ہے اسباق، سجود لفظ جمع ہے سجدہ کی، مناظر جمع ہے منظر کی۔ سوال نمبر 6 کو دیکھیے۔ اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری، آئین الف آر چھوٹی ری آری۔ آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ علی مد آر چھوٹی ری آری بھی پڑھا ہوگا۔ دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ بچوں پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جان چکے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کی املا تو ایک ہوتی ہے لیکن ان کی املا مختلف ہوتی ہے لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تو اردو گرامر میں انہیں ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ آئین الف آر چھوٹی ری آری ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا۔ اور علی مدار چھوٹی ری جو آری ہوتا ہے یہ ایک اوزار کا نام ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے۔ تو آری کا جملہ ہے آئین الف آر سے جو آری بن رہا ہے کہ احساس سے آری انسان بیکار ہوتا ہے، اور علی مدار چھوٹی ری جو آری ہے کہ آری لکڑی کاٹنے کے کام آتی ہے۔ سوال نمبر 7 کو دیکھیے۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ پہلا ہے کامیاب، تو اس کا الٹ ہے ناکام، اعلیٰ، ادنیٰ، زندگی، موت، مشرق، مغرب،
طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے نظم و ضبط، تو اس کا جملہ ہے نظم و ضبط حسن ترتیب کا درس دیتا ہے۔ نظام کائنات، سارا نظام کائنات نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے۔ کار فرمائی، قائد اعظم کی زندگی میں جد و جہد کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ سرخرو، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ بحث و تکرار، بڑوں سے بحث و تکرار کرنا اچھی بات نہیں۔ سوال نمبر 9 کو دیکھیے، نیچے کالم الف اور کالم ب میں لکھے گئے جملوں پر غور کیجیے۔ پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا۔ چور کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے تعلیم مفت کر دی۔ تعلیم مفت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا ہے۔ داخلہ فارم بھر دیا گیا ہے۔ ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں۔ پہلا باب پڑھا جا رہا ہے۔ بچوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ دونوں کالم میں جو جملے لکھے گئے ہیں ان میں فرق ہے۔ کالم الف میں جو جملے لکھے گئے ہیں ان میں کام کرنے والا موجود ہے، جبکہ کالم ب میں جو جملے لکھے گئے ہیں ان میں کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ بچوں، فعل جو ہے وہ کام کو کہا جاتا ہے اور کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے کالم میں موجود جملوں میں فاعل موجود نہیں ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ جن جملوں میں فاعل موجود ہوتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے اور جن جملوں میں فاعل موجود نہیں ہوتا انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے جملوں کے فاعل پولیس، حکومت، اللہ تعالیٰ، شائق اور ہم موجود ہیں، جبکہ کالم ب میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملے فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ اب بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے فعل جن میں فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ معروف کے معنی ہیں مشہور یا جانا پہچانا۔ تو روزمرہ زندگی میں بات چیت کرنے کے انداز کو معروف کہتے ہیں۔ مثلاً شاہدہ نماز پڑھتی ہے، عمران نے آم کھایا، تو ان جملوں میں کھایا اور پڑھنا جو ہے وہ معروف ہے۔ تو فعل مجہول کیا ہے کہ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو مجہول کہلاتا ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے نامعلوم یا ایسی بات جس میں جھول پایا جاتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھی جاتی ہے یا آم کھایا گیا ہے، تو ان جملوں میں پڑھی جاتی ہے اور کھایا گیا یہ مجہول ہے۔ اب انہوں نے ہمیں کچھ جملے دی ہیں جن کے سامنے ہم تو یہ ایک تو لکھنا ہے کہ یہ فعل معروف ہیں یا فعل مجہول ہیں، تو یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے سامنے لکھ دیے ہیں اور ان کے جملے بھی میں بول دوں گی، تو آپ نے اپنی کتاب پر یا الگ کاپی پر ان جملوں کو اچھی طرح سن کر خوش خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ آپ دیکھیں اس میں فاعل موجود ہے یعنی اس نے، تو یہ فعل معروف ہے، تو اس کا مجہول ہوگا جملہ کہ مہمان مدعو کیے گئے۔ تاخیر سے آنے والے طالب علم کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہ فعل مجہول ہے، اس کا معروف جملہ بنے گا استاد تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون جرمانہ کرتا ہے۔ چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے، یہ فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں فاعل موجود نہیں ہے۔ کون کاٹتا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ کسان چاول کی فصل کاٹ چکے ہیں۔ کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں فاعل موجود ہے کسان،
تو کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 نظم و ضبط مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو اچھے طریقے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔